بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ دو ہی ایشوز پر آپ کے سامنے اپنی رائے رکھوں گا، ضمناً بیچ میں ایک آدھ تذکرہ ایسے ہی آ جائے گا، ضمناً ہوگا۔ پاکستان کے سابق وزیر دفاع، سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کو ان کی پارٹی نے یہ نوٹس دیا ہے کہ آپ لوگوں سے ملاقات کر کے ان کو پارٹی چھوڑنے کے لیے اکسا رہے ہیں۔ کیا وہ پارٹی چھوڑنے کے لیے اکسا رہے ہیں یا لوگوں کی جان بچانے کے لیے کہ وہ سیاسی گرداب میں نہ پھنسے اس کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نئی جماعت میں چلے جائیں، یا اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ خود ایک جماعت کھڑی کریں، منظم کریں اور اس کو انتخابات میں لے کر جائیں؟ یہ پرویز خٹک صاحب پرانے کھلاڑی ہیں، یہ پالیٹکس کو جانتے ہیں، اور خٹک خاندان تو بہت عرصے سے پاکستان کی پالیٹکس میں ہے۔ ان کے بڑے اسلم خٹک صاحب جو خٹک قبیلے ہی سے تعلق رکھتے ہیں، اگر ان کے معاملات بھی دیکھے جائیں تو پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ پاکستان بننے سے پہلے پالیٹکس میں تھے اور پاکستان کے حق میں پالیٹکس میں حصہ لے رہے تھے۔ اس وقت یہ جنگ تھی کہ انڈیا کے ساتھ رہنا ہے یا پاکستان کے ساتھ، مطلب پاکستان میں جانا ہے۔ تو ریفرینڈم جو ہوا قائد اعظم کی زندگی میں، اس میں انہوں نے پاکستان کے لیے لوگوں سے ووٹ مانگے تھے۔ تو اس خاندان کی محبت، ان کا پاکستان پر اعتماد، اس خاندان کی پاکستان میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز یہ دیکھی بھالی ہوئی سنی ہوئی ہیں۔ بظاہر کم گو ایک ایسی شخصیت ہے پرویز خٹک جو کہیں کم بولتے ہوئے تو نظر آتے ہی ہیں، لیکن جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ گہری ہوتی ہے، اس کے دور رس نتائج نکلتے ہیں، اور وہ اپنے تعلقات کے حوالے سے شاید اس ملک کے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اتنے گہرے تعلقات دوسری فیملیز کے ساتھ رکھتے ہیں جتنے پرویز خٹک نے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ درست ہے کہ وہ بعض معاملات میں مختلف رائے رکھتے ہوں گے لوگوں سے، لیکن کون سی جماعت ایسی ہے جو پرویز خٹک کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوگی؟ ایسے موقع پر، ایسے حالات میں جب وہ سب کے لیے قابل قبول ہیں، تو انہیں کسی نئی جماعت میں جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ میری یہ رائے ہے اور میری یہ اطلاع ہے کہ وہ غالباً ایک نئی جماعت کو بنانا چاہتے ہیں، اور اگر یہ نئی جماعت بنی تو اس پہ پی ٹی آئی، کے پی کے بہت سارے لوگ چلے جائیں گے۔ یہ ایچیسن کالج کے پڑھے ہوئے ہیں، اور چودھری نثار بھی ان کے کلاس فیلو تھے، اور ان کا آپس میں ملنا جلنا آج بھی برقرار ہے۔ ان کے ساتھ جو اور دیگر لوگ تھے وہ بھی امپورٹنٹ لوگ ہیں، اور پولیٹیکلی بھی اور نان پولیٹیکلی بھی ہر طرح سے ایکٹیو لوگ ہیں، باوجود اس کے کہ وہ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ جہاں بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آرام کریں، لیکن پرویز خٹک ایکٹیولی پالیٹکس میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے 9 مئی کے واقعے کے بعد پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کیا اور علیحدہ ہو گئے۔ انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن اعلان تو یہی تھا کہ میں ریسٹ کروں گا، لیکن صاف ظاہر تھا کہ اب وہ اپنی پارٹی کی قیادت، ان سے جو سینئر قیادت ہے، اس کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اسی طرح کچھ اور لوگوں نے بھی اعلان کیا تھا، لیکن پرویز خٹک صاحب کے پی کے کی پالیٹکس میں ایک اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ وہ نئی جماعت بنائیں گے، اور نئی جماعت بنانے کے لیے جو ان کی پرانی جماعت جو اس وقت موجود ہے، بظاہر جس کے وہ رکن ہیں، باوجود اس کے کہ وہ علیحدہ ہیں، اس حیثیت سے اس طرح سے کام نہیں کر رہے، پارٹی کے عہدے سے بھی وہ فارغ ہو گئے تھے، انہوں نے علیحدگی کا اعلان کر دیا تھا۔ اس جماعت نے ان کو نوٹس دیا ہے، وہ نوٹس کا جواب بھی نہیں دیں گے۔
وہ ان لوگوں کو جنہوں نے نوٹس دیا ان کی حیثیت ان کو یاد دلانے کے لیے یہ کہیں گے کہ مجھے آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کون ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ فیلڈ مارشل ایوب خان کے پوتے ہیں، عمر ایوب خان۔ عمر ایوب پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل بن چکے ہوئے ہیں۔ عمران خان ان کے دادا کی بہت تعریف کرتے تھے، لیکن کیا عمر ایوب پاکستان کی پالیٹکس میں وہ کردار ادا کر سکیں گے؟ میرا خیال ہے کہ ان میں ابھی وہ صلاحیت نہیں ہے جو ان کے والد، پرٹیکولرلی ان کی والدہ، ان کے نانا، ان کے ماموں اور ان کے اپنے دادا اور دادا کے بھائی ان میں موجود تھی، شاید ان میں نہیں ہے۔ وہ جس خاندان کے داماد ہیں وہ خاندان بہت اہم ہے، اور وہ خاندان خٹک فیملی کے ساتھ اس کا ایک رشتہ ہے، ان کا ایک ناطہ ہے۔ عمر ایوب کے لیے بھی کوئی آسان کام نہیں ہوگا کہ وہ پرویز خٹک کو یوں نوٹس جاری کر دے۔ نتیجہ دیکھیں گے آئندہ کچھ روز میں سامنے آ جائے گی بات۔ دوسری جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں 9 مئی کے واقعے کے بعد جو لوگ گرفتار ہوئے اور جن کے خلاف ثبوت اکٹھے ہو چکے ہوئے ہیں، اور جو سیولینز کے بارے میں رائے قائم کی گئی تھی کہ ان کے خلاف ملٹری کورٹس میں مقدمات چلیں گے، جس کا اعلان بھی کیا گیا تھا، ہر سطح پہ کیا گیا تھا، اب ملٹری کورٹس کا معاملہ سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے کل سے آ جائے گا ان کے سامنے۔ 9 رکنی بینچ بن گیا۔ اس 9 رکنی بینچ میں غالباً پہلی دفعہ آنے والے چیف جسٹس اور موجودہ چیف جسٹس شاید پہلی دفعہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اس کے سامنے یہ مقدمہ ہوگا جو ایک فارمر چیف جسٹس پاکستان نے درخواست کے طور پر کیا ہے۔ درخواست گزاروں میں پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی ہیں، درخواست گزاروں میں اعتزاز احسن صاحب بھی ہیں، لطیف کھوسہ بھی ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب کو ان کی جماعت نے شو کاز جاری کر دیا ہے اور ان کی بنیادی رکنیت عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہے اور منسوخی کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ پارٹی میں ان کے لیے جگہ تنگ ہو گئی ہے۔ وہ اختلاف کرنے کے عادی ہیں، اور جب وہ اختلاف کریں تو وہ بربلا کرتے ہیں، لیکن وہ ڈسپلن کو توڑتے نہیں تھے۔ اب جو صورتحال ہے اس میں ان کی سٹیٹمنٹس، ان کے بیانات، ان کی پریس کانفرنسز، ان کی وہ تمام ایکٹیویٹی جو پولیٹیکلی دیکھی جا رہی تھی یا سنی جا رہی تھی، ان کی پارٹی کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ بے نظیر صاحبہ کے دور میں بھی، جن کی آج اتفاق سے سالگرہ بھی ہے، اور وہ ایک بڑی شخصیت تھی، اعتزاز صاحب کو تب بھی کچھ عرصے کے لیے پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو سے فارغ کیا گیا تھا، لیکن ان کی رکنیت کو معطل نہیں کیا گیا تھا۔ اب معاملات رکنیت کی معطلی اور شاید رکنیت کے ختم ہونے تک لطیف کھوسہ صاحب کے اور ان کے چلے جائیں گے۔ لطیف کھوسہ صاحب تو جماعت کے سیکرٹری جنرل بھی رہے، اعتزاز صاحب پنجاب کے غالباً صدر رہے کسی زمانے میں، لیکن وہ نہایت اہم شخصیت گنے جاتے تھے پیپلز پارٹی کے اندر۔ ایسے حالات میں جب یہ معاملات آگے چل رہے ہیں اور کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کہاں جا کے معاملہ کھڑا ہوگا، کیا یہ آئینی طور پر ممکن ہے کہ نہیں ہے، کیا یہ قانونی عدالتیں ہوں گی، یہ یقیناً ایک ایکٹ کے تحت بنی ہوئی عدالتیں ہیں، کیا سیولینز کا مقدمہ اس میں چل سکے گا کہ نہیں چل سکے گا، کیونکہ یہ معاملہ اب زیر بحث ہوگا کورٹ میں، اس لیے اس پر کوئی رائے دینا مناسب نہیں ہے، دینی بھی نہیں چاہیے اور دوں گا بھی نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور معاملہ جو موجود تھا اور اس پر ہم نے پچھلی دفعہ بات بھی کی تھی، وہ محترم پرویز الہی صاحب ہیں۔ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ پی ٹی آئی کے لوگ پرویز الہی صاحب کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں، لیکن پرویز صاحب اپنی پالیٹکس کی قربانی دے کر اپنے صاحبزادے کی پالیٹکس کو چاند چاند لگانے کے لیے پی ٹی آئی میں رہنا پسند کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے برادر محترم چودھری شجاعت صاحب کو سننے میں آیا ہے، اللہ جانتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے،
یہ کہا ہے کہ میں جہاں ہوں یہیں پر ٹھیک ہوں. تو اگر وہ ٹھیک ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہاں شجاعت صاحب کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیکن شجاعت صاحب بصیرت ہیں، اور شاید پرویز صاحب بچے کی محبت میں یا اپنی اولاد کی محبت میں جذباتی ہو کر سیاسی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. سیاست میں جذباتی ہو کر فیصلے کرنے والے لوگ سیاسی زندگی کو تنگی داماں کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور دیکھنا بھی چاہیے اور ہوتی بھی ہے. لیکن ایک زیرک پالیٹیشین، ایک سیانہ شخص اگر اپنے لیے سیاسی زندگی کو تنگ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ کرے کہ آپ اور میں اپنے وطن میں اطمینان کے ساتھ رہ سکیں. زندگی رہی تو کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.